بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو یہاں پہ میں نماز سے فارغ ہو کر میری ضیا بھی نماز سے لٹ چکی تھی میرے سامنے، تو ماشاءاللہ دیکھیے سورج کو اگتی ہوئی۔ ماشاءاللہ مجھے یہ صبح کا نظارہ بہت زیادہ پسند ہے، اور میں جب بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی گیلری میں آ کر اور یہ نظارہ روز دیکھتی ہوں، پھر بہت سکون لگتا ہے میرے کو یہ باہر آ کر دیکھنا، کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں اور فجر کا ٹائم تو ماشاءاللہ اتنی رونق لگتی ہے، مانو ایسا لگتا ہے کہ ہم الگ ہی دنیا میں آ چکے ہیں، کیونکہ صبح کا واقعی میں جو وقت ہوتا ہے بہت رحمت والا وقت ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صبح کا فجر کا وقت جو ہے وہ واقعی میں رحمت اور برکت والا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت سکون لگتا ہے۔ دیکھیے کبوتر، اور یہاں پہ میری گیلری پہ کبوتر بھی آتے ہیں، پھر بھی میں نے یہ جو جالی لگائی ہو، کیونکہ بہت زیادہ ان کی وہ زیادہ گندگی پھیلا دیتے تھے، اس کے لیے میں نے یہ جالی لگائی، پھر بھی وہ آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں جو یہ دیوار ہے یہاں پہ میں تھوڑے سے چاول وغیرہ ڈال دیتی ہوں انہیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیے اوپر بھی کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ صبح کا وقت بہت رونق اور سکون والا ہوتا ہے۔ انسانوں سے اٹھنے سے پہلے تو پرندے چرندے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اللہ کا حکم بجا لانا ہے کہ ہمیں سورج اگنے سے پہلے اٹھنا ہے ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے میں ایسا لگتا ہے مانو جیسا جنت، تو میں نے سنی ہے کہ جنت میں ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، پر صبح کا وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کی رونق شاید، اور جنت کی ہوائیں حقیقت میں فجر کے وقت ہی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں تمام انسانوں سے کہ آپ بھی صبح فجر میں جلدی اٹھا کریے، کیونکہ اس وقت واقعی میں رحمت کا اور خیر و برکت کا وقت ہوتا ہے یہ، اور جنت کی ہوائیں نصیب ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اور سورج بھی اپنے وقت پہ برابر غروب ہوتا ہے، برابر نکلتا ہے۔ اللہ کی دیکھیے تمام مخلوق اللہ کا حکم بجا لاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم تو انسان ہیں اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میں کہتی ہوں اللہ تیری ہر بنائی ہوئی نعمت پہ بھروسہ ہے۔ اور دیکھیے ان پرندوں کو بھی کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں سے رزق ملے گا، رزق کھلانے والا تو اللہ کی ذات ہے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایسی ہدایت دی ہے کہ انسانوں کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں صرف محنت کرنا چاہیے، اور رزق دینے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، ہمیں صرف کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ان پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں چاول یا کچھ بھی جو بھی میں ڈالتی ہوں، خیر میں تو سب اللہ کی رضا کے لیے ڈالتی ہوں، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں سے رزق ملتا ہے، تو اس برابر ضرور آ کر یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ صبح کا وقت کا صبح کا نظارہ مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ تو ابھی میرے ساتھ ضیا اور تانیہ اٹھ چکی تھی صبح میں، اور ہانی بھی اٹھ رہی تھی، اور وہ صبح صبح اٹھ کے کہتی مما پانی دو، تو میں اسے بھی پانی وغیرہ پلا کر سلا دی واپس۔ تو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ ایک چاند اور سورج جو ان کا وقت نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا، اور یہ تا قیامت تک ہی اپنے وقت پہ آئیں گے اور اپنے وقت پہ جائیں گے، اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اس کے بعد میں پھر میں بچوں کے ناشتہ بنانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے آج بھی ناشتے میں بنائی پوہا، کیونکہ صبح کا وقت ہے، اور ناشتے میں تو جتنا ہم ہلکا کھانا لیں گے وہی ہماری صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے پوہے ریڈی کر چکی تھی، اور ابھی ضیا اٹھ چکی تھی میرے ساتھ میں فجر کی نماز کے وقت، تو تانیہ بھی، تو یہ دونوں بہنیں بھاگ گئی، پھر سوئی نہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں ابھی جلد سے جلد ناشتہ کر لو۔ پھر میں انہیں ناشتہ دینے لگی، اور یہاں پہ بھی ساتھ بھی اٹھ چکا تھا، تو یہ دھیرے دھیرے پھر بچے سب اٹھ ہی جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہال میں پھر میں بھی آ کر پوہے لے کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے بھی صبح میں بھوک لگ جاتی ہے زور سے، کیونکہ بلیک ٹی پینے کے بعد پھر میں نے 15-20 منٹ بعد یا ایک گھنٹے بعد ہی میں ناشتہ کرتی ہوں۔ تو ابھی بج رہے صبح کے 9، تو ابھی میں ناشتے کے لیے بیٹھ گئی، اور میں نے محمد صاحب کو کہا تم کھا رہے ہو، تو میں نے کہا نہیں مما، تو محمد صاحب تو نہیں کھا رہا تھا، اور میں بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ تو ماشاءاللہ میرے پوہے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے کھلے کھلے بنے ہیں، کیونکہ صبح میں جتنا ہو سکے ہمیں ہلکا کھانا لینا چاہیے، کیونکہ جو چیز ہم نے سب سے پہلے اپنی غذا میں شامل کی، پھر وہ پورا دن بھر ہمیں اس سے اگر وہ فائدہ مند ہوئی تو ہمیں شفا ہے، اگر ہم نے کچھ تیز وغیرہ اگر کچھ ہم نے کھا لیا
تو پھر دن بھر ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی غذا ہماری صبح کی ہے، جو ہمیں سب سے پہلے سب سے اچھا اور سادہ سمپل ہی ناشتہ کرنا چاہیے۔ اور چائے تو میں بالکل بھی پیتی نہیں ہوں، میں بلیک ٹی ہی پیتی ہوں، کیونکہ اس سے مجھے بھی کچھ دنوں سے الحمدللہ سکون بھی لگ رہا ہے۔ اور پھر میں اب بج رہے ہیں 11، اب کھانا بنانے کی تیاری میں لگوں گی میں، کیونکہ بچوں نے ناشتہ وغیرہ سے تو بچے فارغ ہو گئے۔ تو ابھی میں وہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا پکاؤں، تو میں یہاں پہ بیٹھ کر بچوں سے باتیں کر رہی تھی کہ تم لوگ کی ابھی چھٹیاں لگ چکی ہے، تو تم لوگ کیا کرو گے؟ گھر میں بیٹھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے بیٹا، تو کم سے کم تم ایکسٹرا کلاسز جوائن کر لو۔ تو تانیہ کہی تھی مما میں تو آن لائن کلاس جوائن کر لوں گی، اور یہاں ضیا اور ساتھ کی بات، تو انہیں ایک کام کرو مما تم انہیں ٹیوشن لگوا دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی پوچھ کر آؤں گی، ہمارے بازو میں ہی ہے ٹیوشن والے آنٹی بھی، تو میں بھی ان سے پوچھوں گی کہ وہ ابھی جو چھٹیوں کا مہینہ چالو ہے وہ پتہ نہیں وہ لیتے کہ نہیں لیتے، تو یہ سب پوچھنا پڑے گا۔ امی ہانی تو امی ہانی بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ کام بڑھاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد میں پھر لگ گئے کپڑے لگانے، کیونکہ کل نل بھی آنے والے ہیں، اور ابھی میں نے سوچا کہ میں پہلے مشین میں کپڑے وغیرہ لگا دیتی ہوں، کیونکہ میں ہانی تو یہاں پہ میں جب تک کھانا بنانے کھڑے رہوں گی تب تک تو یہ کپڑے میں میرے مشین میں میرے کپڑے دھل جائیں گے۔ امی ہانی ادھر آؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ مما، ادھر آ جاؤ۔ تو میں امی ہانی کو بلا رہی تھی، کیونکہ امی ہانی میں جب کپڑے لگانے آتی ہوں باتھ روم میں تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے باتھ روم میں، مما میں مار دوں گی ادھر آ جاؤ۔ تو یہاں پہ محمد سعد بھی ضد کرنے لگا کہ ممی میرے کو باہر جانے دو سائیکل لے کر، تو میں نے کہا نہیں، میں سائیکل لے کر تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی۔ تو یہاں کہنے لگا میری ممی کی چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو کہ ممی مجھے باہر جانے دو، تو اسے بہت غصہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر جانے دو۔ میں نے کہا نہیں، میں باہر تمہیں نہیں جانے دوں گی، کیونکہ ابھی میں اس کو نیچے زیادہ کر کے سائیکل چلانے نہیں جانے دیتی ہوں، کیونکہ میں اوپر ہوں اور وہ نیچے جا کر بچہ ہے، اگر گر جائے یا کچھ لگ بھی جائے تو اس کے لیے میں اس کو نہیں بھیجتی ہوں نیچے۔ ہاں اس کے پاپا اگر جس دن فری ہوتے ہیں سنڈے کے دن تبھی میں اس کو نیچے بھیجتی ہوں، ورنہ میں اسے گھر میں ہی سائیکل چلانے دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے مشین میں کپڑے لگوا دی، اور ابھی میں جو ایکسٹرا نکلتے جائیں گے بچوں کے تو میں وہ بھی اس میں سے لگوا دوں گی، کیونکہ پھر کلر آئے گا تو میرے اوپر کی جو ٹاکی ہے وہ بھر جائیں گی۔ تو یہاں پہ بچوں کو یاد آئی پھر پیزے کی۔ یہ دوپہر میں تو میں نے کھانے میں کچھ خاص نہیں، کچھ ایسی دال چاول بنا لی تھی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر بچوں کو دوپہر میں پیزے کی یاد آ رہی تھی، تو پیزا بیس تو گھر میں نہیں تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تمہیں بریڈ پیزا بنا کر دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے بریڈ پیزا بنانے لگی، تو یہ مجھے لگا تھوڑا بھی اور زیادہ شاید مجھے اس کو سیکھنا چاہیے، تو میں نے اس کو واپس اوون میں ڈال دی تاکہ یہ اور تھوڑا کرنچی بن جائے۔ تو ماشاء اللہ جو بریڈ پیزا ہوتا ہے نا وہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے گھر میں پیزا بیس نہ ہو تو فٹافٹ بنانے کے لیے بریڈ پیزے کی سلائس کو برابر کاٹ کر اور انہیں برابر جیسے بھی ہم اگر ٹیسٹ تو ویسے ہی آتا ہے، پیزا بیس والا ہی ٹیسٹ آتا ہے، کیونکہ جتنے بھی جو ہم اس میں ملاتے ہیں، میں اس میں امول بٹر اور اوریگینو، چلی یہ سب شملہ مرچ وغیرہ، میں صرف کاندا نہیں ڈالتی ہوں، کیونکہ بچوں کو میرے ویسے بھی کاندا پسند نہیں ہے، پیاز وغیرہ کیونکہ انہیں پسند نہیں ہے۔ اس میں میونیز، موزریلا چیز یہ سب ملا کر ہی میں، اوریگینو یہ سب چلی فلیکس یہ سب ڈال کر ہی میں انہیں پیزا بنا کر دیتی ہوں۔ تو بچے اندر دیکھ رہے تھے کارٹونس، تب تک میں ان کے لیے پیزا ریڈی کر رہی تھی۔ تو یہ مائکرو ویو میرا منی مائکرو ویو ہے گائز، تو یہ بہت ماشاء اللہ بہت اچھا مائکرو ویو ہے میرا۔ تو میں اس میں دونوں طرف سے بھی، وہ نیچے سے تھوڑا جل رہا تھا تو میں نے نیچے والا بند کر دی اس کا بٹن، اور میں صرف اس کو اوپر سے پکا رہی ہوں، کیونکہ چیز جو ہے وہ اوپر سے اچھا ہے پکنا۔ تو ماشاء اللہ پھر میرا پیزا بن چکا تھا، تو ماشاء اللہ دیکھیے بچے یہاں پہ پیزا کھا رہے ہیں، اور کتنا چیزی پیزا بنا ہے۔ تو یہاں پہ میں ضیا کو پوچھی کہ ضیا کیسا بنا، تو کہنے لگی ماشاء اللہ ممی۔ تو آپ کو میرا آج کا بلاگ کیسا لگا کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور پھر یہاں میں تانیہ کو پوچھی تانیہ تمہیں کیسا لگا، تو بولے ممی بہت ٹیسٹی اور یمی بنا ہے۔ تو کہ الحمدللہ جو بھی اللہ کا شکر ہے، آج کا دن بھی میرا بہت ماشاء اللہ اللہ کی فضل و کرم سے
بہت الحمدللہ بہت اچھا گیا ہے۔ اور میں اللہ کا ہمیشہ میں کہتی ہوں نا کہ میں اللہ کا ہمیشہ ہزاروں بار کہ میں ڈھیروں بار اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا آج کا دن بھی بہت سکون والا نکالی، اور امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ زندگی کی جو بھی دن ہے اللہ پاک اس کے فضل و کرم سے ہماری زندگی کے تمام دن اچھے ہی آئیں، اور بس اللہ تعالیٰ اس کی رحمت ہم پہ نازل رکھے، اور ہمیشہ ہم سے ہمیشہ ہمارا رب خوش رہے۔ پھر ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔